یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا ہے کہ دھرانی سسٹم مستحکم ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 77 لاکھ سے زائد افراد کووڈ-19 سے روبہ صحت ہو گئے ہیں۔ آندھرا پردیش کے اسکول ایجوکیشن کمشنر نے کہا ہے کہ 2 نومبر کو اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے بعد سے 262 طلبہ اور 160 اساتذہ کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں، اور تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو LRS کے بارے میں جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا ہے کہ دھرانی سسٹم مستحکم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 5,84,000 افراد نے دھرانی ویب سائٹ کا مشاہدہ کیا اور 2,622 رجسٹریشن ہوئے۔ اس کے ذریعے 7,77 لاکھ روپے کی رقم جمع ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 5,971 سلاٹس کی بکنگ ہوئی ہے، جبکہ 6,239 افراد نے رقومات ادا کی ہیں۔ چیف سیکرٹری نے BRK بھون میں دھرانی کنٹرول روم کا معائنہ کیا، جہاں 100 رکنی ٹیم تکنیکی مسائل سے نمٹ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری اسٹامپس اینڈ رجسٹریشن کے IG ششادری اور دیگر عہدیدار دھرانی پورٹل کی کارکردگی کی شخصی طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ کووڈ کے خلاف جنگ میں بھارت نے آج ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ اب تک 77 لاکھ سے زائد افراد اس مرض سے روبہ صحت ہو گئے ہیں۔ صحت یابی کی شرح اب 92.2% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 55,000 سے زائد افراد روبہ صحت ہو کر مختلف دواخانوں سے ڈسچارج ہو گئے۔ اسی مدت کے دوران تقریباً 50,000 نئے کیس درج کیے گئے۔ ملک میں فعال کیسز کی شرح اب 6.5% سے کم ہو گئی ہے۔ روزانہ بھاری تعداد میں مریضوں کے روبہ صحت ہونے کی وجہ سے شرح اموات میں بھی کمی آ رہی ہے۔ فعال کیسز میں کمی کا رجحان بھی جاری ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک بھر میں طبی انفراسٹرکچر میں بہتری اور ریاستوں اور مرکزی علاقوں کی جانب سے مرکز کے اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پروٹوکول پر عمل آوری، ڈاکٹروں، نیم طبی عملے اور محاذ پر سرگرم دیگر ملازمین کی محنت اور لگن سے ملک میں روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 704 افراد فوت ہوئے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 1,539 نئے کیس درج کیے گئے۔ کل مزید 978 افراد روبہ صحت ہوئے۔ اس طرح ریاست میں صحت یابی کی شرح 91.85% ہو گئی ہے۔ ریاستی محکمہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے بلیٹن کے مطابق کووڈ سے مزید 5 افراد فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 1,362 ہو گئی ہے۔ اس دوران حیدرآباد میں کووڈ-19 کے 285 نئے معاملات درج کیے گئے۔ ادھر آندھرا پردیش میں 2 نومبر کو 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے کلاسز کے آغاز کے بعد سے 262 طلبہ اور 160 اساتذہ کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن کے کمشنر وی چنا ویرا بھدروڑو نے کہا کہ یہ تعداد کلاسز میں شرکت کرنے والے طلبہ کی تعداد کے مقابلے میں تشویشناک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ادارے میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے پوری احتیاط برتی جا رہی ہے۔ اس دوران وزیر تعلیم ادیمولپو سریش نے کہا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک جن کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے ٹیسٹ چند دن قبل کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چند اسکولوں کے متاثرہ طلبہ اور اساتذہ کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ 3 ہفتوں کے بعد وہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے نظم کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کیسز میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مزید 2,849 کیس درج کیے گئے۔ ریاست کے کووڈ نوڈل آفیسر نے بتایا کہ ریاست میں اب تک 8,30,731 کووڈ پازیٹیو کیسز درج کیے گئے ہیں۔ مزید 13 اموات کے ساتھ ہی اس مرض سے فوت ہونے والوں کی تعداد 6,734 ہو گئی ہے۔ ریاست بھر میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 21,672 ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کورونا کے خلاف کامیابی میں عوام کی شرکت
ضروری ہے۔ آئیے وزیر اعظم کی اپیل پر جن آندولن کا حصہ بنیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ LRS کے بارے میں جوابی حلف نامہ داخل کرے۔ عدالت نے LRS کے خلاف دائر کی گئی 3 عرضیوں کی سماعت کی۔ عرضی گزاروں نے اس اسکیم پر حکم التوا کی درخواست کی ہے، تاہم ہائی کورٹ نے کہا کہ حکم التوا کے بارے میں فیصلہ جوابی حلف نامے کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو مطلع کیا ہے کہ LRS کی اسکیم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لاگو کی گئی ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی لے آؤٹ نہ رہے۔ انہوں نے بتایا کہ جوابی حلف نامہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو داخل کیا جائے گا۔ عدالت نے اگلی سماعت 12 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے ٹرینوں میں سفر کرنے والی خواتین کی سلامتی کے لیے میری سہیلی پروگرام کے تحت خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے عہدیداروں نے مختلف سیکشنز کے تحت 8 خصوصی ٹرینوں کی نشاندہی کی ہے اور وہ بیداری پروگرام منظم کر رہے ہیں۔ ریلوے پروٹیکشن فورس کے سب انسپیکٹرز نے سفر کرنے والی خواتین کے لیے بیداری پروگرام منظم کیے۔ خواتین مسافرین کی حفاظت کے لیے RPF کے عملے کو متعین کیا جائے گا۔ یہ عملہ سفر کر رہی تنہا خواتین کی نگرانی کرے گا اور کچھ فاصلے تک ٹرین میں ان کے ساتھ سفر کرے گا۔ مویشی پالن کے وزیر T. سرینواس یادو نے GHMC کے آنے والے انتخابات میں 50% نشستیں پسماندہ طبقات کے لیے مختص کرنے کے کانگریس پارٹی کے فیصلے کا مضحکہ اڑایا ہے۔ TRS مخننہ پارٹی کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر انتخابات کے موقع پر منشور جاری کرنا اور انتخابات کے فوری بعد اسے فراموش کر دینا کانگریس کی عادت بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ TRS نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں پسماندہ طبقات کی بہبود کے لیے کئی پروگرام شروع کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آج شام ہونے والی گلوبل انویسٹر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ اس راؤنڈ ٹیبل کا اہتمام وزارت فائنانس کے نیشنل انویسٹمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر فنڈ نے کیا ہے۔ اس کانفرنس میں عالمی سرمایہ کار، بھارت کے تجارتی قائدین، حکومت ہند کی فیصلہ ساز شخصیتیں اور فائنینشیل مارکیٹ کے ریگولیٹرز شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مرکزی وزیر فائنانس، مملکتی وزیر فائنانس، RBI کے گورنر اور دیگر شخصیتیں بھی موجود رہیں گی۔ سول سپلائز کے ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ حکومت غربا کی ترقی کے اپنے عہد کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سرکاری دواخانوں کو خانگی دواخانوں کی طرح ترقی دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام غربا کو جنہیں طبی علاج کی ضرورت ہے چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے رقم فراہم کی جائے گی۔ اس سے قبل انہوں نے کریم نگر ٹاؤن میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت 218 مستحقین میں چیکس تقسیم کیے۔ کووڈ کے تشخیصی معائنوں کے اعتبار سے ملک نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 12,10,000 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس طرح اب تک کیے گئے ٹیسٹوں کی تعداد 11,42,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ مرکزی حکومت اور ICMR نے منصوبہ بند طریقے سے ٹیسٹنگ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا ہے۔ ملک میں ٹیسٹنگ کی گنجائش روزانہ 15 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کی سہولت تمام لوگوں کو دستیاب ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ سے مرض کی جلد نشاندہی، مریض کو فوری طور پر الگ تھلگ کرنے اور مؤثر علاج میں مدد مل رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں شرح اموات میں بھی کمی آ رہی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے کہا ہے کہ دھرنی سسٹم مستحکم ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک 77 لاکھ سے زائد افراد کووڈ-19 سے روبہ صحت ہو گئے ہیں۔ آندھرا پردیش کے اسکول ایجوکیشن کمشنر نے کہا ہے کہ 2 نومبر کو اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے بعد سے 262 طلبہ اور 160 اساتذہ کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو LRS کے بارے میں جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔